الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ بھائی کا سوال ہے کہ ایسے کون سے مقامات ہیں جہاں پر لا الہ الا اللہ کہنا مستحب ہے، رہنمائی فرما دیں۔ اس کائنات میں سب سے عظیم کلمہ کلمہ توحید ہے، کیونکہ عقیدہ توحید کی وجہ سے ہی مخلوقات پیدا کی گئیں، رسولوں کو بھیجا گیا، کتابیں نازل کی گئیں۔ کلمہ توحید ہی کلمہ تقوی ہے، دین کی بنیاد اور ایمان کا بنیادی رکن ہے۔ کلمہ توحید ہی وہ کڑا ہے جسے تھامنے والا نجات پا جائے گا۔ اس کلمے پر مرنے والا کامیاب اور کامران ہوگا اور کبھی نامراد نہیں ہوگا۔ اس کلمے کی دین میں فضیلت اور شان کما حق کو ہو بیان کرنا کسی کے لیے ممکن ہی نہیں۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، افضل ترین ذکر لا الہ الا اللہ اور افضل ترین دعا الحمدللہ ہے۔ ترمذی حدیث نمبر 3383، اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے اسے حسن غریب قرار دیا ہے۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے سنن کبریٰ حدیث نمبر 208 پر عنوان قائم کیا ہے افضل ترین ذکر اور افضل ترین دعا کے بیان میں۔ اسے ابن حبان رحمہ اللہ نے صحیح ابن حبان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 126 میں روایت کرتے ہوئے عنوان قائم کیا ہے کہ الحمدللہ افضل ترین دعا ہے اور لا الہ الا اللہ افضل ترین ذکر ہے۔ اس حدیث کو ابن حجر رحمہ اللہ نے نتائج الافکار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 63 اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ترمذی میں حسن قرار دیا ہے۔ مبارک پوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس کلمے کی اتنی شان اس لیے ہے کہ یہ کلمہ توحید ہے، اور توحید کے برابر کوئی چیز نہیں ہو سکتی، کیونکہ عقیدہ توحید ہی ایمان اور کفر کے درمیان تفریق کرتا ہے۔ نیز اس کلمے کی بنا پر انسان کا دل اللہ رب العزت کے قریب ترین ہو جاتا ہے۔ اس میں غیر اللہ کی نفی ہے، تزکیہ نفس کے لیے اس کا کوئی ثانی نہیں، باطن کی صفائی کے لیے اس کا کوئی نظیر نہیں، روح کو نفسانی برائیوں سے پاک کرنے کے لیے منفرد مقام رکھتا ہے، اور شیطان کو انسان سے دور بھگاتا ہے۔ تحفۃ الاحوذی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 325۔ چنانچہ اہل دنیا میں سے کامیاب ترین وہی شخص ہے جو اس کلمے کو ہر زمان و مکان میں کثرت سے اپنی زبان پر جاری رکھے، اس کلمے کے ورد سے اس کی زبان تھکان محسوس نہ کرے اور دل بوجھل نہ ہو، نیز اس کلمے کے معانی ذہن نشین کرے، مقاصد دل و دماغ میں حاضر رکھے۔ یہ کلمہ ان اذکار میں شامل ہے جن کا ورد کرنے کے لیے کسی جگہ یا وقت کی تعیین نہیں کی گئی، بلکہ نصوص میں مطلق طور پر بیان کیا گیا ہے کہ کثرت سے اس کا ورد کیا جائے، تاکہ ہر کوئی مسلمان کسی بھی جگہ اور کسی بھی آن میں اسے اپنی زبان پر جاری و ساری رکھ سکے۔ مشغولیت اور فرصت، سوتے جاگتے، چلتے پھرتے، نماز، قیام، سیام، حج، عمرہ، اٹھتے بیٹھتے، ہر وقت اپنی زبان پر جاری رکھے، اور اگر کوئی شخص اپنے ہر سانس کے ساتھ یہ کلمہ کہہ سکے تو حقیقی کامیاب وہی ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں، جن اذکار کو شریعت میں کسی بھی زمان و مکان کی قید سے آزاد رکھا ہے، ان میں سے افضل ترین تلاوت قرآن ہے، اور اس کے بعد لا الہ الا اللہ کا ورد ہے، کیونکہ حدیث میں ہے کہ افضل ترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ الفتاوی الحدیثیہ صفحہ نمبر 109۔ تاہم کچھ احادیث میں چند مخصوص حالات اور اوقات میں اس ذکر کو پڑھنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ نمبر 1، وضو کے بعد کوئی بھی شخص اچھی طرح وضو کرے اور پھر کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جہاں سے مرضی داخل ہو۔ مسلم حدیث نمبر 234، اور اسے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ نمبر 2، رات کو کسی بھی وقت بیدار ہو تو کہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، جو شخص رات کے وقت بیدار ہوا اور اس نے یہ کہا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمد للہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر،
ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، وہ یکتا اور تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ساری بادشاہی اور تعریفیں اسی کے لیے ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اللہ اکبر، نیکی کرنے کی طاقت اور برائی سے بچنے کی ہمت اللہ کے بغیر نہیں ہے۔ پھر اس نے کہا کہ یا اللہ مجھے بخش دے، یا کوئی اور دعا مانگی تو اس کی دعا قبول ہوگی، اور اگر وضو کر کے نماز پڑھی تو اس کی نماز بھی قبول ہوگی۔ بخاری حدیث نمبر 1154، اور اسے عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ نمبر 3، صبح کے وقت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص ایک دن میں 100 بار کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تعریفیں ہیں، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اس کے لیے یہ کلمات 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ہوں گے۔ اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی اور 100 گناہ اس کے مٹا دیے جائیں گے، اور اس دن شام تک کے لیے شیطان سے حفاظت میں رہے گا۔ نیز اس شخص سے افضل عمل صرف وہی شخص کر سکتا ہے جو اس سے بھی زیادہ بار اسے پڑھے۔ اور جو شخص ایک دن میں 100 بار کہے سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ پاک ہے اپنی حمد کے ساتھ، تو اس کے سارے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ بخاری حدیث نمبر 3293 اور مسلم حدیث نمبر 2691۔ یہ لفظ مسلم کے ہیں اور اسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ نمبر 4، نماز میں سلام پھیرنے کے بعد۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر نماز کے آخر میں سلام کے بعد کہا کرتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تعریفیں ہیں، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ، جو چیز تو عطا کر دے اس چیز کو کوئی روکنے والا نہیں، اور جس چیز کو تو روک لے اسے کوئی عطا نہیں کر سکتا، اور کسی بڑے کی بڑائی تیرے مقابلے میں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ بخاری حدیث نمبر 6330، مسلم حدیث نمبر 593۔ نمبر 5، تنگی اور مشکل کے وقت۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تنگی اور مشکل کے وقت دعا فرمایا کرتے تھے لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض ورب العرش العظیم۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہی عظمت والا اور بردبار ہے۔ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، وہی آسمانوں اور زمین کا پروردگار ہے، وہی عرش عظیم کا پروردگار ہے۔ بخاری حدیث نمبر 6345، مسلم حدیث نمبر 2730۔ اسے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے روایت کیا ہے۔ نمبر 6، عرفہ کے دن۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ عرفہ کی شام انبیاء کرام اور میری باتوں میں سے سب سے افضل بول یہ ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تعریفیں ہیں، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اسے طبرانی نے 10 ذی الحجہ کی فضیلت میں روایت کیا ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے سلسلہ صحیحہ حدیث نمبر 1503 میں صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طرح کچھ ضعیف احادیث میں لا الہ الا اللہ کثرت سے کہنے کی ترغیب بھی آئی ہے، تاہم کچھ اہل علم نے ان احادیث کو حسن بھی کہا ہے۔ ان میں سے چند ایک سماعت کیجیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کریں۔ کہا گیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے ایمان کی تجدید کیسے کریں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم کثرت سے لا الہ الا اللہ کہا کرو۔ یہ روایت مسند احمد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 359 میں ہے۔ اسے حاکم نے مستدرک جلد نمبر 4
صفحہ نمبر 285 میں صحیح کہا ہے۔ منذری رحمہ اللہ نے اسے ترغیب الترہیب میں حسن قرار دیا ہے، جبکہ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے سلسلہ ضعیفہ حدیث نمبر 896 میں ضعیف قرار دیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کثرت سے لا الہ الا اللہ کی گواہی دیا کرو، اس سے قبل کہ تمہارے درمیان اور اس گواہی کے درمیان کوئی رکاوٹ کھڑی کر دی جائے۔ اس روایت کو ابو یعلا رحمہ اللہ نے مسند یعلا جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 8 میں روایت کیا ہے، اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اسے فتوحات ربانیہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 110 میں اسے حسن غریب کہا ہے۔ نیز علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے سلسلہ صحیحہ حدیث نمبر 467 میں حسن قرار دیا ہے۔ نیز اس کی فضیلت میں امام منذری رحمہ اللہ نے الترغیب والترہیب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 265 تا 271 میں اس کی تمام احادیث جمع بھی کی ہیں۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 125773۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔